ایک لیڈر جیل میں ہے، اچانک ایک خبر آتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ سوچیں، ملک بھر میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس پارٹی کو اس خبر پر سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا، وہ کہاں تھی؟ یہ کہانی ایک سنگین طبی دعوے کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ سنگین ایک سیاسی خاموشی کی۔ اور یہی وہ بات ہے، یہی وہ دعویٰ ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ ایک طرف لیڈر کی صحت کا اتنا بڑا بحران، اور دوسری طرف اس کی اپنی ہی پارٹی کا ایسا رد عمل جس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا اور معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خبر کی جس نے پورے سیاسی منظرنامے میں جیسے آگ لگا دی۔ یہ کوئی معمولی افواہ نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ رپورٹ تھی جو سیدھا عدالت تک پہنچی۔ صرف 15% اطلاعات کے مطابق عمران خان کی ایک آنکھ میں صرف اتنی بینائی باقی رہ گئی ہے۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں، یہ بینائی کے تقریباً مکمل خاتمے کے برابر ہے۔ یہی وہ دعویٰ تھا جس نے ان کے حامیوں کی تشویش کو بالکل عروج پر پہنچا دیا۔ اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سمجھنا مشکل ہے۔ 24 تاریخ کی رات کو جیل کے اندر آنکھ کا معائنہ ہوتا ہے، اگلے ہی دن یہ خبر ایک قانونی دستاویز بن کر سپریم کورٹ کے سامنے ہوتی ہے، اور پھر کچھ ہی دیر میں خاندان کی طرف سے تصدیق کے بعد یہ پورے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو تھی خبر، لیکن اب آتے ہیں کہانی کے اس حصے کی طرف جو شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ اتنی بڑی، اتنی سنگین خبر پر خود عمران خان کی اپنی پارٹی نے آخر کیا کیا؟ یہاں تضاد بالکل واضح ہے۔ ایک طرف سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے، ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، غصے کا اظہار ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حقیقی دنیا میں چند چھوٹے چھوٹے احتجاج جو اتنے کمزور تھے کہ انہیں کنٹرول کرنا انتظامیہ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ احتجاج ہوئے کہاں اور کیسے؟ ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ اصل میں احتجاج تھے بھی یا صرف ایک رسمی کارروائی تھی؟ دیکھیں، احتجاج کی حکمت عملی ہی عجیب تھی۔ ایک ہی وقت میں 3 الگ الگ جگہوں پر، کچھ لیڈر خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر، کچھ پارلیمنٹ لاجز میں، اور کچھ پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ پولیس کی ایک معمولی نفری نے ان تینوں گروہوں کو وہیں کا وہیں روک لیا، جیسے کوئی سنجیدہ کوشش کی ہی نہ جا رہی ہو۔ اور سب سے حیران کن بات کہ ان نام نہاد احتجاجوں میں نہ کوئی بڑی گرفتاری ہوئی، نہ کوئی زخمی۔ سب کچھ اتنی نرمی سے کنٹرول ہو گیا جیسے کوئی دوستانہ میچ چل رہا ہو۔ یہ صورتحال خود بتا رہی ہے کہ اس احتجاج میں کتنا دم تھا۔ تو جب احتجاج اتنا کمزور ہوگا تو ظاہر ہے سوالات تو اٹھیں گے ہی، اور اب تنقید کا رخ سیدھا پارٹی کی اس قیادت کی طرف مڑ گیا ہے جو عمران خان کے نام پر ہی پارلیمنٹ میں پہنچی ہے۔ اور یہ الزام کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، صاف کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کے نام پر عہدے اور ٹکٹیں حاصل کی، آج وہی اپنے لیڈر کے لیے کوئی قربانی دینے، کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نظر نہیں آتے۔ تو سوال یہی ہے، یہ خلا کیوں ہے؟ ایک طرف کارکنوں کا جذبہ ہے جو سڑکوں پر آنے کو تیار ہے، اور دوسری طرف قیادت کی یہ خاموشی یا بے عملی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اچھا، یہ تو پارٹی کی اندرونی کہانی تھی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے پر سیاسی مخالفین کا کیا رد عمل تھا۔ کیا انہوں نے کوئی ہمدردی دکھائی؟ یہاں ایک بہت دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے۔ ذرائع ماضی کا ایک واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب نواز شریف بیمار تھے تو اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت نے ان کے باہر جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، لیکن اب جب عمران خان کی صحت کا معاملہ سامنے آیا ہے تو الزام یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے کیمپ میں جشن کا سماں ہے۔ اور یہ صرف عمومی باتیں نہیں ہیں، ذرائع باقاعدہ نام لے کر بتا رہے ہیں کہ پرویز رشید جیسے رہنما اس خبر پر خوش دکھائی دیے، اور مریم نواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹویٹر پر ایسے اکاؤنٹس کو فالو کر رہی ہیں جو اس سنگین معاملے پر طنز کر رہے ہیں۔ تو ان تمام واقعات کو جوڑ کر دیکھیں تو تصویر کیا بنتی ہے؟ لیڈر کی صحت، پارٹی کی خاموشی، مخالفین کا رویہ، اس سب کے بعد اس تحریک کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک سیاسی تعطل پیدا ہو چکا ہے، ایک ایسی بند گلی جہاں لیڈر خود خطرے میں ہے، اس کی پارٹی کی قیادت پر اس کے ہی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اور مخالف حکومت اپنی جگہ پر مضبوط کھڑی ہے۔ یہاں سے آگے کا راستہ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ جب ایک تحریک کا رہنما خود ایک بحران سے گزر رہا ہو اور اس کی اپنی قیادت پر اعتبار کا بحران ہو، تو وہ تحریک اپنے حامیوں کو آگے کا راستہ کیسے دکھائے گی؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟